السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب دیکھنے اور سننے والے بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور شیئر کرے اس چینل کو۔ دوستو، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرے سبسکرائبر جو ہے وہ صرف 30% جو ہے وہ دیکھتے ہیں میرے ویڈیوز کو، باقی 70% جو ہے نوٹ سبسکرائبر جو ہے میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں وہ، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دے چینل کو، اور اگر آپ میرے اس ویڈیو کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو آپ کم سے کم کامنٹ میں 2 جملے ضرور لکھ دے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کو تو ضرور لکھے، اور ہاں، لائک کرنا ہرگز نہ بھولے۔ اس سے کیا ہوگا، میرا یہ ویڈیو جو ہے اور بھی جتنے ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب جو ہے آگے بھیجے گا لوگوں کے پاس۔ تو آپ اس کو لائک کر دے، سب سے پہلے شیئر کرے، اور جو ہے مکمل واچ کرنے کے بعد 2 جملہ کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، قصہ یہ ہے کہ ایک ملک میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ وہاں کے بادشاہ جب کڑاکے کی سردی میں جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو بادشاہ نے ایک بوڑھے، ایک ضعیف، کمزور دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے یعنی مین گیٹ پر ایک پرانی سی، پتلی سی اور ایک سیدھی سادھی وردی پہن کر دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور تھوڑا خراب بھی لگا۔ بادشاہ نے اس کے قریب اپنے سواری کو رکوایا اور اس ضعیف بوڑھے سے یعنی اس دربان سے پوچھنے لگا کہ بڑے میاں، آپ کو سردی نہیں لگ رہی ہے؟ تو دربار نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ بہت لگتی ہے حضور، مگر کیا کروں، غریب آدمی ہوں، گرم وردی نہیں ہے میرے پاس، کوئی کمبل نہیں ہے، کوئی سوٹر وغیرہ نہیں ہے، اس لیے برداشت کر لیتا ہوں۔ بادشاہ کو برا لگا۔ بادشاہ نے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی محل کے اندر جا کر تمہیں کوئی گرم جوڑا بھجواتا ہوں، تم اسے پہننا اور پھر پہرا دینا۔ دربان خوش ہو گیا اور بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے گرم جوڑے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ٹھہرا، وہ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور دربان کے ساتھ وہ جیسے ہی محل میں داخل ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ بھول گئے۔ ہوا یوں کہ صبح دروازے پر اس بوڑھے دربان کے ساتھ میں جو وعدہ کیا تھا وہ بادشاہ بھول گیا، اور صبح دروازے پر اس بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی، اور قریب ہی مٹی پر لکھا ہوا ملا کہ بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سخت اور کڑاکی کی سردی میں اس پتلی وردی میں دربانی کر رہا تھا، مجھے کبھی سردی نہیں لگی، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان لے لی۔ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اسی طرح امیدیں بھی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اپنے طاقت کے بلبوتے پر جینا سیکھو، اللہ کے لیے سہاروں کی بیساکھیوں پھینک کر اپنی طاقت آزمائیں۔ زندگی تو اپنی ہی پیروں پر چلا کرتی ہے، غیروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ مکڑی کی جالوں سے بھی کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ دنیا والوں سے اتنی امیدیں مت لگاؤ کہ امیدیں کے سہارے، امیدیں کے ساتھ ساتھ تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ یاد رکھو، ٹہنی پر بیٹھا پرندہ کبھی ٹہنی کی کمزوری سے نہیں ڈرتا،
کیونکہ اسے اپنے پروں پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کسی سے امیدیں مت لگاؤ، خود سے، خدا سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے دماغ سے زندگی پر بھروسہ رکھو۔ دنیا سے امیدیں لگائیں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے، کیونکہ امیدوں کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کے سہارے زندگی مت گزارو، ہمیں صرف اللہ کا سہارا ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کا سہارا ہے۔ اسی سے امیدیں لگاؤ، وہی تمہاری امیدوں کو پورا کرے گا۔ بات جب سہاروں کی چل ہی رہی ہے تو دو لائنیں ایسی کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لائنیں آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی۔ ہم تھے جن کے سہارے، وہ ہوئے نہ ہمارے، ڈوبی جب دل کی کشتی، سامنے تھے کنارے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔